اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ جو بندہ میرے دین سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ دنیا کی زندگی کی تنگی یہ ہے کہ وہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے۔ جو بندہ دین ترک کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دینی زندگی تنگ کر دیتا ہے، وہ یوں کہ اس بندے کے لیے حلال کمانے کے وسائل تنگ، حرام کمانے کے وسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ دین کو مان کے عذاب نہیں آ رہا، دین کو جیسے ماننے کا حق تھا ویسے نہیں مانا آپ نے، اس لیے عذاب آ رہا ہے۔ ان کے ہاں باقاعدہ جناب وہ بڑے آسان سے آسان طریقے، نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ خودکشی کا کوئی طریقہ جو ہے نا وہ جناب آسان سے آسان ہمیں مہیا ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 112 اور 113 میں دین متین کے ترک پر اور دامن رحمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ تھامنے پر جو سزا کا ذکر کیا ہے، یہ آیہ مبارکہ کے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، وہ بستی آمنہ مطمئنہ تھی، اس کے پاس ہر طرف سے بلا روک ٹوک رزق پہنچتا تھا، ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ان کو پہم میسر تھیں۔ فکفرت بانعم اللہ، بس انہوں نے پھر اللہ کی نعمت کا انکار کیا۔ وہ اللہ کی نعمت جو ہے نا وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، وحی ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر مزہ چکھایا بھوک کا اور خوف کا، بما كانوا يصنعون، یہ بدلہ تھا ان کرتوتوں کا، ان کے کرتوت وہی جو انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بار دیگر فرمایا اور ان کے پاس انہی میں سے رسول تشریف لائے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے انہیں جھوٹا کہا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں پھر عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ یہ آیہ مبارکہ کے متعلق مزید چند وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو دین متین کے دامن رحمت کو ترک کرنے پر ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے وہ محسوس کرے یا نہ کرے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے اسے محسوس ہو یا نہ ہو، اسے معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ معاملہ ہوتا ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اسلاف فرماتے ہیں کہ ہماری سواری بھی اگر بدک جاتی تھی نا، یا ہمارے گھر والے یعنی گھر والی بیوی جو ہے وہ اگر بدخلقی کا مظاہرہ کرتی تھی تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا ہم سے کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہو یا رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہو گئی، سمجھ آیا نا جی؟ یعنی یہاں تک کہ جو حساس طبیعت کے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے، اور جو حساس ہی نہ ہو بے حس ہوں تو وہ پھر جو مرضی کرتے رہے ان کو پرواہ نہیں ہوتی، نہیں سمجھ آیا؟ جو حساس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ٹھوکر بھی لگتی ہے نا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، گھر میں بیوی بدخلقی کرتی ہے یا بچے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا پھر ہماری سواری ہی بدک جاتی ہے اچھلنے لگتی ہے تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں ہم سے کچھ ہوا ہے۔ یہی ہے ایک وہ بندہ جو نیکم بندہ ہو اور ایک وہ بندہ جو گناہ گار ہو۔ نیک بندہ گناہ بھی وہ جو گناہوں میں دلیر ہو چکا ہو یا کافر ہو چکا ہو،
نیک بندے کے مزاج میں اور کافر کے مزاج میں، منافق کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نیک بندہ جو ہوتا ہے وہ نیکی کر کے ڈرتا ہے، نیکی کر کے ڈرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے علماء ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے کون ڈرنے والے ہیں؟ علماء ڈرنے والے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کا نور بھی عطا فرمایا ہے، وہ ڈرنے والے بھی وہی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنے مقامات پہ فرمایا قرآن کریم میں، فرمایا جو پرہیزگار ہیں وہی ڈرنے والے ہیں اللہ سے۔ یعنی ایک تو نیکی کا تقوی کا نور ان کے پاس ہے، اوپر سے ڈرنے والے بھی وہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرہیزگار لوگ، نیک لوگ، مومن لوگ جو ہیں وہ نیکی کر کے ڈرتے ہیں، اور دوسرے جو منافق ہوتے ہیں وہ گناہ کر کے بھی دلیر ہوئے ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق آ گیا یا نہیں آیا فرق؟ یہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیں آج تقریباً پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کسی بھی بندے کے ساتھ، وہ مثال کے طور پہ کسی بندے پہ تنگیاں آئی ہوئی ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، مجال ہے کہ اس کی توجہ اس طرف جائے کہ اپنی زندگی کا وہ محاسبہ کرے، اپنے پورے دن کا محاسبہ کرے، یا جب سے اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے ہیں اس کا محاسبہ کرے۔ یہاں یہ تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے حکیم کے پاس جا کر کے یا ڈاکٹر کے پاس جا کر کے، وہ جناب میرا پیٹ خراب ہوا، رات کو میں نے کریلے کھائے تھے، بتاتے نہیں بتاتے؟ ڈاکٹر بھی پوچھتے ہیں آپ نے کھایا کیا تھا، بتاتے ہیں نا، وہ جی میں نے چاول کھائے تھے اور فوراً دودھ پی لیا تھا، میں نے فلاں چیز کھائی، ہندوانا کھایا تھا، میں نے تربوز کھایا تھا، اس کے بعد فوراً میں نے پانی پی لیا تھا۔ ہیضے کے مرض کے سمجھ آتا ہے اس کے پیچھے کیا مسئلہ کار فرما ہے، یہ معلوم ہے بندوں کو۔ لیکن یہ جو ہماری دنیاوی زندگی جہنم بنی پڑی ہے، تقریباً گھروں میں نچاکیاں آ گئی ہیں، بھائی بھائی بیٹھنے کو تیار نہیں آپس میں، اماں کی اور بیٹے کی نہیں بنتی، اماں کی اور بیٹی کی نہیں بنتی، بیٹی ہے تو اماں کے گلے پڑنے کو آتی ہے، لیکن مجال ہے ہم میں سے کوئی بندہ اس طرف بھی توجہ کرے کہ پتہ نہیں کون سی ایسی غذا میں نے کھائی ہے جس کے ساتھ یہ بد ہضمی کا معاملہ ہوا ہے کہ سارے کے سارے میرے مخالف ہوئے پڑے ہیں، کوئی بندہ میرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ جو اسباب ہے نا، ان اسباب پر کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ جیسے بہت سال ہی ہو گئے اب تو، یہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ یہی محلے کا، اب وہ نہیں رہا، یہاں چلا گیا، وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی یہ معاملات ہیں، یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے۔ رمضان شریف کے کچھ دن گزر چکے تھے، کوئی 20-22 دن۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ رمضان شریف میں آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ کہتا کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے تراویح کتنی پڑھی ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ پھر بھی پوچھتے پھرتے ہیں کہ کون سا گناہ ہوا ہے، پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کون سا گناہ ہو گیا آپ سے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کہ جب ایسا بندہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں، اللہ تعالیٰ نے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، فرمایا جو بندہ میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے نا، میرے دین سے منہ پھیر لیتا ہے، میں اس کی زندگی، اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اللہ نے تو فرمایا کہ قیامت والے دن اسے اندھا کروں گا، لیکن ہماری قوم آج ہی اندھی ہوئی پڑی ہے۔ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے، جو مسجد میں داخل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، وہ بھی کہتا پھرتا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا بھائی، یہ اندھا نہیں ہوتا اور کیا ہوا ہے؟ وہ کو بندہ جب طبیب کے پاس جائے اور جا کر کے کہے جی مجھے مسئلہ ہو گیا ہے، وہ کہے جی آپ نے کیا کھایا تھا؟ وہ کہے جی پتہ نہیں کیا کھایا تھا، اس کا سبب اسے معلوم ہی نہ ہو، تو بتائیں طبیب کب تک اسے دانا کہے گا؟ اگر وقت آئے گا طبیب بھی کہے گا یہ تو بندہ یار پاگل ہے، اسے سمجھ ہی کوئی نہیں کسی بات کی، کم از کم جو شے کھائی ہے وہ بتائے گا تو میں علاج کر پاؤں گا نا، جب وہ سبب بھی بیان نہیں کرے گا تو علاج کیسے ہوگا اس کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے یہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ مضمون آج مکمل ہو جائے جو میں نے لکھا ہے، اگر آپ ذرا جلدی جلدی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میں انشاءاللہ جلدی مکمل کر پاؤں گا اسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، انہوں نے بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو انکار کیا، آپ علیہ السلام کا، آقا علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ نے سزا کیا دی؟ اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ کس کا؟ دو عذاب نازل کیے، ایک بھوک کا اور ایک خوف کا، یہ دو عذاب نازل کیے اللہ نے ان پر جی۔ تو بھوک کا عذاب جو ہے
اور خوف کا عذاب، بھوک کا اور خوف کا دونوں عذاب اکٹھے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں۔ یہ اللہ تبارک سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ جو بندہ میرے دین سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ ظاہری بات ہے جس کی معیشت تنگ ہو گئی تو ہر وقت خوف زدہ ہی تو رہے گا، ایک غیر محسوس سا اسے خوف رہے گا کہ جناب ہر وقت پتہ نہیں رات کو کچھ ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کچھ ہاتھ آئے گا نہیں آئے گا، ہوتا یا نہیں ہوتا، ہر وقت خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اس بندے کی تنگ ہو جاتی ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیر لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی تنگی ہمارے مفسرین پتہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا کی زندگی کی تنگی یہ ہے کہ وہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، اللہ کی ہدایت کے پیچھے نہ چلے، جو اللہ نے بیان کیا نا اس کے پیچھے نہ چلے، ہر حرام حلال کام میں مبتلا رہے، اور جناب وہ بندہ قناعت سے محروم ہو جائے، حرص اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جائے، مال و اسباب کی فراوانی کے باوجود وہ بندہ جو ہے اس کے دل کو سکون نہ ہو، دل اس کا ایسا ہو جیسے ابھی کچھ کمی ہے، ابھی کوئی میسر نہیں آیا، یہاں رہتا ہو، یہاں سے ایک اور سوسائٹی میں چلا جائے، وہاں پہنچے گا نہیں یہ ابھی مزہ نہیں آیا، کسی اور سوسائٹی میں چلا جائے، آگے چلتا چلتا اب وہ سکون نہیں ہے یا نہیں؟ ایسا سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ اور آپ اس کی اگر مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو آج بھی یورپی ممالک میں جن کو ہمارے ہاں کے لبرل لوگ رالیں ٹپکا ٹپکا کے ان کی مداخانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں کو بندہ خودکشی کرتا ہے تو کوئی جا کے کرنٹ کو ہاتھ لگا لیتا ہے یا پانی میں چھلانگ لگا لیتا ہے، اس طرح کر کے دیسی طریقے ہیں خودکشی کے، لیکن وہاں بہت ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے یورپی ممالک میں، وہ یوں کہ وہاں باقاعدہ سینٹر قائم ہو چکے ہیں خودکشی والے ہیں، باقاعدہ وہاں اشتہارات چلتے ہیں، آپ بغیر تکلیف کے اور اتنے سیکنڈ میں آپ ہمارے ہاں آ کے فوت ہو سکتے ہیں جی، ہم آپ کو یہ سہولت میسر جو ہے نا وہ سہولت دیں گے کہ آپ جناب آسانی کے ساتھ آپ گڈ بائی کر سکتے ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اور یہاں لبرل جو ہیں وہ رالیں ٹپکا رہے ہیں، دیکھو جی کیا مزے ہیں ان کے، یہ ہے وہ ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان کے ہاں باقاعدہ جناب وہ بڑے آسان سے آسان طریقے، نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں کہ خودکشی کا کوئی طریقہ جو ہے نا وہ جناب آسان سے آسان ہمیں مہیا ہو جائے تاکہ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ بندہ مر جائے۔ لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ پاگل ہو رہے ہیں، لوگ پاگل ہو رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ ان کے ہاں مردوں سے زیادہ عورتیں نشے میں مبتلا ہیں۔ نشہ کیوں کر رہے ہیں وہاں؟ کام ہی اتنا ہے بھائی، نشے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے نا تھوڑا ذہن کو سکون آئے، وہ نشے کرتے ہیں، پھر وہ سارے جہاز بن جاتے ہیں، وہ گلیوں میں پڑے ہوتے ہیں سارے۔ اتنے تو جہاز ہمارے ہاں، یہ نشے ہمارے ہاں نہیں ہوتے جتنے وہاں ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں گلیاں ان کی بھری پڑی ہیں بھائی، باقاعدہ کتنی ساری گلیاں ان کی بھری ہوئی ہیں یہ نشیوں سے۔ ہمارے یہاں نشئی زیادہ سے زیادہ کہاں ملیں گے؟ درباروں پہ 2-4 پڑے ہوں گے، یا کہیں پل کے نیچے پڑے ہوں گے، یہی مقامات ہوتے ہیں ان کے، یہیں پہ ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں نشیوں نے، لیکن وہاں تو بھائی بازاروں کے بازار بھرے۔ جب معیشت تنگ ہوتی ہے، زندگی تنگ ہوتی ہے، بتائیں یہ اولڈ ہاؤس کا یہ ایجاد کیا ہوا کام کس کا ہے؟ انگریزوں کا نا۔ بتائیں جو ان کا ڈیڈ زندگی ساری ان کے لیے جو کرتا رہا، بالآخر اس کے جو بچے تھے انہوں نے اپنے اٹھا کے ڈیڈ کو اور موم دونوں کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں پہنچا دیا۔ یہ والی لعنت وہاں سے چلی تھی اور یہاں ہمارے ہاں میں پہنچ چکی ہے، پہنچی نہیں پہنچی؟ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب سکون جس کو کہتے ہیں نا، میں واللہ کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں کا مزدور جو ہے نا، جو مستری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، رات ساری کڑاکے کی نیند سوتا ہے، وہ سچی بات ہے۔ سویرے جناب رات کو بہت سوئیں گے، وہ اتنی قسم کی گولیاں کھائیں گے نیند کی، جناب آتی پھر بھی نہیں ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی تنگ کی نہیں کی ان کی، لیکن یہ الگ بات ہے ہمارے ہم کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جی، پھر قبر کی زندگی کی تنگی
وہ بھی دین متین کو ترک کرنے پر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتدرون ما المعیشۃ الضنک، میں کہ صحابہ جانتے ہو یہ تنگی معیشت کیا ہے؟ اللہ و رسول عالم، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عذاب الکافر فی قبرہ ہی، یہ وہ تنگی ہے جو کافر کو عذاب ہوگا قبر میں، کافر کو عذاب ہوگا قبر میں۔ اور آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے، انہ لیسلط علیہ 99 تنین، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے کہ ان کی قبر پر 99 کہتے ہیں 99 تنین مسلط کیے جائیں گے۔ اتدرون ما التنین، جانتے ہو تنین کیا ہے؟ ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70 حیہ، فرمایا کہ یہ سانپ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ سانپ ہیں۔ ایک روایت میں 99 کا لفظ ہے، ایک روایت میں 70 کا لفظ ہے۔ اس 70 سانپوں کے جھنڈ کو تنین کہا جاتا ہے، ان 99 سانپوں کے جھنڈ کو تنین کہا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ خاص نسل کا سانپ ہوگا، لکل حیۃ 7 رؤوس، ایک ایک سانپ کے 7 سر ہوں گے۔ سر 7 ہیں تو ڈنگ بھی 7 ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ینفخون فی جسمہ ویلسعونہ ویخدشونہ الی یوم القیامۃ، حضور فرماتے ہیں ہر سانپ کے 7 پن ہیں، وہ اس کے جسم میں پھونکے ماریں گے اور قیامت تک اس کو ڈسیں گے بھی صحیح اور نوچیں گے بھی صحیح۔ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیر لیتا ہے، پھر اس کی سزا یہ بیان ہوئی ہے مسند ابی اعلی مسلی، حدیث پاک جو ہے وہ 6613 ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی قبر میں یہی چھوڑ دیا جائے ہیں، اور ہوں بھی وہ 70، ہوں بھی وہ 99، ہر ایک کا سر جو ہے وہ 70 ہوں، 7 سر ہوں اس کے، یعنی 7 پھن ہوں اس کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آخرت کی تنگی ہے بھائی، فرمایا کہ آخرت میں بھی آخرت کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اس بندے کی جو اللہ کے دین سے منہ پھیرتا ہے، میں وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے تھوڑ سمجھتے ہیں؟ کانٹوں والا ایک پودا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا یار آپ نے، گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کانٹوں والا، وہ جی ہاں وہی کانٹے ہوتے ہیں اس کو لگے ہوئے، کھانے کو وہ دیا جائے گا، اور جہنمیوں کو جسم سے نکلنے والا پیپ وہ پلایا جائے گا۔ پتہ ہے کیسی تنگ ہوگی زندگی۔ آج تو بڑے مزے میں ہیں، آپ دیکھو نیلے دلے پھرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں، ادھر مزے میں تو ادھر مزے میں، اللہ کے دین کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پیٹھ کر کے، خدا رسول کی اتباع کو ترک کر کے۔ فرمایا کہ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تنگی اس پہ اور بھی آتی ہے، وہ ہے دین کی تنگی۔ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے جس پہ اللہ تعالیٰ، جو بندہ دین ترک کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دینی زندگی تنگ کر دیتا ہے، وہ یوں کہ اس بندے کے لیے حلال کمانے کے وسائل تنگ، حرام کمانے کے وسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ سمجھا نہیں؟ حرام کمانے کے اسباب اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ اسے تھوڑا ملے یا زیادہ ملے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا بندہ، جو بندہ مال کما رہا ہے، دھڑ دھڑ کما رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہی اس کی زندگی کی تنگی ہے، اللہ نے اس کی زندگی تنگ کر دی ہے۔ ہمارے ہاں زندگی کی تنگی اور معاشی آسانی کسی اور شے کو سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں بندے کے پاس مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوف ہے تو اس کی زندگی آسان ہے۔ مال اس کے پاس زیادہ سے زیادہ آ جائے لیکن اللہ کا خوف نہ ہو تو فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ ظاہر بات اللہ کا خوف نہیں ہے تو حرام میں بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کا خوف نہیں ہے تو حلال کمانا اس کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے امن کو دہشت میں بدل دیتا ہے، ان کے امن کو دہشت میں بدل دیتا ہے۔ آج بتاؤ پیارے بھائیو، دہشت ان پہ طاری ہوتی ہے اور لوگ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہوتے ہیں۔
آج بتائیں پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ سستا خون مسلمان کا ہے یا نہیں ہیں؟ آج کسی بندے میں بڑے سے بڑے مسلمان میں بھی ہمت نہیں ہے کسی بدبخت کسی پنڈت کو جو گستاخی کا مرتکب ہوتا ہو اس کے منہ پہ چنڈ مار سکے، لیکن مسلمانوں کا خون ایسا سستا ہو گیا ہے، جگہ جگہ گلی 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 محلے محلے ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور مستضاد یہ ہے دہشت گرد بھی انہی کو کہا جا رہا ہے جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو مارے جا رہے ہیں دہشت گرد بھی وہی ہیں۔ اب بتائیں، اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کو چھوڑیں گے خوف ان کے دل میں بیٹھے گا، خوف ان کے دل میں بیٹھے گا۔ اب بتائیں یہاں تو بات آگے بڑھ چکی ہے، ان سے بھی خوف کھایا جا رہا ہے، وہ بھی ڈر رہے ہیں اور ان سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں، ہے نا؟ بتائیں بات کہاں پہنچی ہے؟ ابھی بھی ان کو نعوذ باللہ کئی احمق یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی قرآن کو مان کر کے ہم پہ یہ عذاب آ رہا ہے، توبہ نعوذ باللہ، دین کو مان کر کے عذاب آ رہا ہے۔ دین کو مان کے عذاب نہیں آ رہا، دین کو جیسے ماننے کا حق تھا ویسے نہیں مانا آپ نے، اس لیے عذاب آ رہا ہے۔ فرق ہے ان دونوں باتوں میں۔ ہاں بات جو ہے نا وہ درست کرنی چاہیے۔ یہ 1200 سال 1300 سال کا 1200 سال کا عرصہ جو ہے کیسے امت غالب رہی ہے بتائیں؟ بس آپ نے جو ہے نا وہ آنکھ کھولی ہے فرنگی کی غلبے کے دور میں، تو آپ جو ہے وہ اسلام سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے۔ 1200 سال پورا 1200 سال کا عرصہ، اس سے کچھ سال کم پیش بنتے ہیں، لیکن پوری امت جو ہے وہ غالب رہی ہے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں پہ جناب ترکوں کے خلافت عثمانیہ کے دور میں جب ان کے بحری جہاز سمندر سے گزرتے تھے نا یورپیوں کے ممالک سے، وہ اپنے چرچوں میں اوپر گھنٹیاں نہیں چلاتے تھے، اپنے چرچوں کی جو آواز ان کی چرچوں سے نکلتی تھی وہ نہیں چلاتے تھے ان جہازوں کے احترام میں۔ آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، آپ نے وہ دور دیکھا ہے جس دور میں مسلمان پٹ چکے ہیں، مسلمان بچھاڑے جا چکے ہیں، تو آپ نے مسلمان کو بچھڑتے ہوئے دیکھا ہے اور بدگمان اسلام سے ہو گئے ہیں۔ یہ تو بات درست نہیں ہے بھائی، سمجھ نہیں آیا؟ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا جی، پھر دین متین کو ترک کرنے پر ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال برباد۔ اب بتائیں دین کی حکومت چھوٹی ہے، یہ امت کا کتنا حصہ نمازیں پڑھتا ہے؟ نماز ضائع ہوئی نہیں ہوئی امت سے؟ روزے کتنے رکھتے ہیں؟ پیسے ہونے پر حج کرنے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 1.5 ارب امت ہو اور 30 لاکھ بندے حج کرنے جائیں، کیا کھایا؟ یہ 30 لاکھ لوگوں پر حج فرض ہوا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ گو کہ یہ کہیں گے جی آگے تنگی کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے لیے معاملہ جو ہے نا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاملہ آگے تنگ رکھا ہو، ہیں جیسے کہتے تھے جی فلانے کو یہ سزا، حکمرانوں کو سعودیوں کو بدتمیز کہتے تھے کہ انہوں نے جناب وہاں بارگاہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا جانا موقوف کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، یا پھر انہوں نے بہت محدود کر دیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کہتے ہو کہ ان کو تو آپ کہتے ہو کہ وہ ذلیل ہیں، ان کو تو آپ گالیاں بک لیتے ہو، لیکن یہ بھی تو بتاؤ یار آپ نے اپنے عمل کا بھی جائزہ لیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ جو وہاں بے ادبیاں کرتے ہو اسی وجہ سے آپ کا وہاں جانا محدود کر دیا گیا ہو۔ کعبہ مشرفہ جو ہے نا پہلے لوگ سارے چلے جاتے تھے ایسے ہی عام کپڑوں میں جا کے احرام کرتے تھے، یہ حاجی صاحب گئے ہیں تب آسانی تھی۔ اس کے بعد جب یہ کرونا آیا تو اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا کہ اب جو عام کپڑوں میں حاجیوں کو نہیں جانے دیتے وہاں احرام کے یہ طواف کے لیے، جو بھی جانا چاہتا ہے وہ احرام باندھ کے جاتا ہے۔ جیسے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ عمرہ معتمر ہے اور وہ جا کے وہاں عمرہ طواف کر لیتا ہے۔ وہ سمجھا نہیں سمجھا؟ آخر تنگی تو ہوئی ہے کہ نہیں سمجھا؟ پہلے عام لباس میں کر لیتے تھے، اب وہ نہیں جا سکتے وہاں، تنگی ہوئی ہے۔ وہی ہوتا نا کوئی عقل والا بندہ، وہ اس پہلو، یہ احمق بندے اور عقل والے بندے میں یہ فرق ہے۔ احمق بندہ ہمیشہ وہ سوچتا ہے جس میں گناہ کسی اور کا ثابت ہو رہا ہو، اور دنا بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ گناہ اسی کا نکل رہا ہو، اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ احمق بندہ نہ اپنی اصلاح چاہتا ہے نہ کسی اور کی اصلاح چاہتا ہے، وہ جب بھی بات کرے گا اس پہ دوسرے پہ الزام لگائے گا، تانے دے گا اس کو۔ سمجھدار بندہ جو ہوگا وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے گا، وہ اپنی توبہ کرنے کی طرف آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اعمال جو ہے نا جی وہ ضائع ہو جاتے ہیں،
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ مبارکہ دیکھیں جی، سورہ محمد شریف ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے ہیں، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے ہیں، وشاقوا الرسول، اور رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، ان کے لیے ہدایت بھی واضح ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، ہاں وسیحبط اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ دین کا راہ روکنے والے، ان کی سزا کیا بیان ہوئی ہے یہاں؟ اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ آج آپ کو معلوم ہے کون کون اللہ کے دین کا راہ روکتا پھرتا ہے؟ پھر یہ دل پر مہر لگ جائے گی جی، یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے دین کا راہ روک کر کے، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فہم لا یفقہون، اب یہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اب ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، گناہ کس کا ہے، قصور کس کا ہے، یہ اوروں پہ تھوپتے پھرتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی پناہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ کی اور رحمت کی جو چادر ان پہ تانے ہوئے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے۔ آیہ مبارکہ دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 115، اللہ تعالیٰ نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، میں جو رسول اللہ علیہ السلام کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کافروں کے راستے کی پیروی کرے، اللہ نے میں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کے لیے وہاں جانا آسان کر دیں گے، ہم بھی اس کو وہاں جانے دیں گے، ٹھیک ہے بھی جا جہاں جانا چاہتا ہے تم۔ اور فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم اسے جہنم دھکیل دیں گے، وساعت مصیرہ، فرمایا کہ اور ان کے لیے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وساعت مصیرہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، رسول اللہ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کافروں کا راستہ اپنانا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا ہے اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جو رحمت کی چادر تانے ہوئے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی پناہ ان کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ آج امت کا حال وہی ہوا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ یہ توبہ کریں اور سیدھے راہ کی طرف آ جائیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔